आज इंशाअल्लाह सूरह अनाम आयत नंबर 146 से तिलावत करेंगे। ये बिल्कुल आखिरी सतर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. सबसे पहले हम इन आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। अलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर व अला
वाव का माना है और, अला पर, अल्लज़ीना वो लोग, हादू जो यहूदी हुए। हादू का माना क्या करेंगे? जो यहूदी हुए। हर्रमना हमने हराम कर दिया, कुल्ला ज़ी ज़ुफ़र, कुल इसका माना होता है हर, ज़ी का माना होता है वाला, ज़ुफ़र नाखून, ज़ी ज़ुफ़र नाखून वाला। और हमने हराम किया हर नाखून वाला जानवर, वमिनल बकरी और गाय में से, वलगनम और बकरी में से, बकर गाय, गनम बकरी, वमिनल बकरी वलगनमी और गाय में से और बकरी से, हर्रमना हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, शुहूमहुमा, शुहूम शहम की जमा है, चर्बी को कहते हैं। शुहूम शहम की जमा है, चर्बी की को कहते हैं। शुहूमहुमा उन दोनों की चर्बियां, शुहूमहुमा उन दोनों की चर्बियां, ठीक है। हर्रमना हमने हराम कर दी, अलैहिम उन पर, शुहूमहुमा उन दोनों की चर्बियां, इल्ला मगर, मा हमलत वो जो, हमलत उठाती है, ज़ुहूरुहुमा उन दोनों की पुश्त, मगर वो जो उन दोनों की पुश्त उठाती है, औ या अलहवाया अंतड़ियां, औ या मा वो जो, इख्तलता मिली हुई हो, बिअज़्मिन हड्डी के साथ, आज़म हड्डी को कहते हैं, इख्तलता मिली हुई हो हड्डी के साथ, ज़ालिका वो, जज़ैना हमने सजा दी, हम उन्हीं, बेबग़यिहिम, बे का माना होता है की वजह से, यहाँ पे बग़ी सरकशी, हिम उनके यानी उनकी सरकशी की वजह से, व इन्ना और बेशक हम, लसादिकून अलबत्ता सच्चे हैं, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। दोबारा तर्जुमा देखें, बामुहावरा तर्जुमा देखें, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़र, और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाला जानवर जो है हराम कर दिया था। यहूदियों पे हमने हर नाखून वाले जानवर को क्या कर दिया? हराम कर दिया था। वमिनल बकरी वल गनम हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, और इसी तरह हर गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बी को हमने उन पे हराम कर दिया था, सिवाय उस चर्बी के जो पुश्त या अंतड़ियों पर लगी हुई हो, या जो हड्डी के साथ मिली हुई हो। जो पुश्त पर या अंतड़ियों पे लगी हुई हो, या जो हड्डी के साथ मिली हुई हो, और ये हमने उन्हें उनकी सरकशी की सजा दी है, और ये बेशक हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका, फ़इन पस अगर, फा का तर्जुमा क्या करेंगे? पस अगर, कज़्ज़बूका वो जुटलाएं का आपको, फ़कुल तो आप कह दीजिए, फ़ तो कुल आप कह दीजिए, रब्बुकुम तुम्हारा रब, ज़ू रहमतिन रहमत वाला है, वासिअतिन कुशादगी वाली, यानी कुशादा रहमत वाला है। अगर वो आपकी तकज़ीब करे, आपको जुटलाए, तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी कुशादा रहमत वाला है। वला युरद्दु बअसुहु, वला युरद्दु और नहीं टाला जाएगा या नहीं फेरी जाती, वला युरद्दु ये मरदूद से है, वापस करना, रद्द यरुद्दु का माना होता है वापस लुटाना, और नहीं वापस लुटाया जाएगा, बअसुहु उसका आज़ाब, यानी नहीं टाला जाएगा उसका आज़ाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन उस कौम से, उन लोगों से जो जुर्म करने वाले हैं, यानी उसका आज़ाब मुजरिम कौम से टाला न जाएगा, उसका आज़ाब मुजरिम कौम से नहीं टाला जाएगा। सयक़ूलु, सयक़ूलु सीन का माना होता है अन करीब, यक़ूलु वो कहेंगे, सयक़ूलु अन करीब कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, यानी मुशरिकीन अन करीब कहेंगे,
لو شاء اللہ، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالی، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے. لو شاء اگر چاہتا اللہ اللہ تعالی، ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ شرک کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء کسی چیز کو. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کبھی شرک نہ کرتے، نہ ہی کسی چیز کو ہم حرام قرار دیتے. کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا مزہ، بأسنا ہماری عذاب کا، ہماری سزا کا. قل آپ کہہ دیجئے، حل عندکم، قل آپ کہہ دیجئے، حل عندکم کیا تمہارے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، کم تمہارے، حل عندکم کیا تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ فتو تخرجو تم نکالو ہو اس دلیل کو، اس علم کو، لنا ہمارے لیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، علم ہے، اسے ہمارے سامنے نکال کر رکھ لو. ان تتبعون، ان کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے اگر، تتبعون تم پیروی کرتے، لیکن ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان کے بعد جملے میں الا آ جائے تو اس کا ترجمہ کریں گے نہیں. ان تتبعون الا الظن کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، یعنی تم صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، تم لوگ جو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور تم نہیں ہو مگر اندازہ لگا رہے ہو. مطلب یہ تم تو صرف اندازے ہی لگا رہے ہو، تم تو صرف کیا کر رہے ہو، اندازے ہی لگا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ تو اللہ ہی کے لیے ہے، فَلِلَّهِ تو اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، الحجہ دلیل، البالغہ پوری. فَلِلَّهِ تو اللہ ہی کے لیے، الحجۃ دلیل، البالغۃ پوری. کہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت پوری ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ بس اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ البتہ ہدایت دیتا، ہدا ہدایت دیتا، کم تمہیں البتہ وہ ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین یعنی تم سب کو. کہ پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت پوری ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قل آپ کہہ دیجئے، ہلم شہداءکم، ہلم یہ اس میں فعل ہے کہ لے کر آؤ، ہلم یہ کیا ہے، اس میں فعل ہے کہ تم لے کر آؤ، شہداءکم، شہداء شہید کی جمع ہے، گواہ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گواہوں کو لے کے آؤ، الذین وہ جو، یشہدون گواہی دیتے ہیں، یشہدون گواہی دیتے ہیں، ان اللہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم حرام کیا، ہذا یہ، یعنی آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے گواہ لے کے آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے. فَإِن شَهِدُوا تو اگر، شہیدو وہ گواہی دے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو آپ گواہی نہ دے، یہ نہیں کا صیغہ ہے، فَلَا تَشْهَدْ آپ گواہ مت بنے، آپ گواہی نہ دے، معاہم ان کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعْ اور آپ پیروی نہ کرے، اہواءہم اہواء الذین، اہواء ہوا کی جمع ہے خواہشات کی، اور آپ پیروی نہ کرے خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین اور جو لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، والذین اور جو لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پہ، وہم بربہم وہم اور وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر کرتے ہیں.
मतलब ये जिन्होंने हमारी आयतों की तकदीब की, उनके ख्वाहिशात के पीछे आप ना चलें, जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते और अपने रब के साथ दूसरों को बराबर करते हैं। अपने रब के साथ वो दूसरों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो पहले इन आयात की तफसीर बयान करते हैं, फिर उसके बाद अगर वक्त बच गया इंशाल्लाह फिर आगे जो आयात हमने तिलावत की है उनका तर्जुमा बयान करेंगे और तफसीर भी बयान करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया तमाम तालिबात को, तमाम तलबा और तालिबात को? जी, तर्जुमा समझ में आया सबको? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो हमने आयत तिलावत की तो उसमें तर्जुमा तो हमने कर लिया था। आयत नंबर 145 उसका एक हिस्सा जो है फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, उसकी तफसीर रह गई थी। ठीक है, तो आज वो बयान कर लेते हैं। फमन इज़्तुर्रा असल में माक़बल में मुहर्रमात का जिक्र हुआ कि जो चीज़ें हराम मुहर्रमात अरबा, वो आपके सामने जिक्र कर दिया कि जो चीज़ें हराम है, एक तो मुर्दार जो है वो हराम है, दम मसफूह बहता हुआ खून जो है वो हराम है, लहम खंजीर जो है खंजीर का गोश्त वो हराम है। इसी तरह जिस जानवर पे अल्लाह ताला के अलावा नाम लिया गया हो तो ये सब हराम के ज़ुमरे में दाखिल है। ठीक है, उनका खाना उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था। इसका तज़किरा कल हमने पढ़ा था। और इससे पहले सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह मायदा में भी पढ़ चुके हैं। तो फिर उसके बाद आगे फरमा रहे हैं फमनिस तुर्रा, लेकिन जो शख्स मजबूर हो गया, फमनिस तुर्रा जो मजबूर हो गया, इस्तरार की हालत में आ गया, गैर बागिन वो नाफरमानी करने वाला नहीं है, यानी वो नाफरमानी करने वाला नहीं है, नाफरमानी करने की नीयत नहीं है, वो मजबूर है, वला आदिन और ना वो तआद्दी करने वाला है। ठीक है, हद से तजावुज करने वाला भी नहीं है। अगर वो इन मुहर्रमात को इस्तेमाल करे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, उस पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि फ़इन्न रब्बका गफूर रहीम, तुम्हारा रब जो है वो गफूर है, बख्शने वाला है और मेहरबान है। तो मजबूरी से मुराद ये है कि किसी शख्स के पास फिल वक्त खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और न ही उसे किसी हलाल चीज़ तक दस्तरस हासिल है, तो ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में अगर वो इन हराम चीज़ों में से कोई चीज़ खा के अपनी जान बचा ले तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, उस पर कोई मुआखजा नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि मजबूरी की हालत हो, जानबूझ के बगैर उज़र के हराम खोरी करके बगावत का मुर्तकिब ना होता हो। तो गैर बाग का यही मतलब है कि नाफरमानी करने वाला ना हो, बल्कि सही माना में मजबूर हो। और दूसरी बात ये कि वला आदिन, ज्यादती भी ना करे, यानी सिर्फ उतना ही खाए जिससे जान बच सकती हो, सिर्फ उतना ही खाए जिससे क्या हो सकता हो, जान बच सकती हो। उससे ज्यादा का लालच ना करे। अगर पाव भर चीज खाने से जान बचा सकता है तो फिर उससे ज्यादा एक लुकमा भी खाने की कोशिश ना करे। तो इन दो शराइत के साथ सख्त इस्तरारी हालत में कोई हराम चीज भी इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। बल्कि फुक़हाए किराम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मजबूरी की हालत में अगर हराम चीज़ मुयस्सर है लेकिन कोई शख्स न खाकर अपनी जान ज़ाया कर लेता है तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ऐसी हालत में हराम चीज़ को मबाह करार दिया, जायज़ करार दिया उसके लिए, तो फिर उसने क्यों इस्तेमाल ना की। अलबत्ता किसी शख्स पे अगर ऐसी मजबूरी की हालत आ जाए कि उसे जान से मार देने की धमकी दे के कुफर का कलिमा कहने पे आमादा किया जाए तो उसके लिए बेहतर ये है कि कुल कलमे कुफर ना कहे, चाहे जान चली जाए। लेकिन अगर जान बचाने के लिए हराम का खा लेना बेहतर है, अलबत्ता जान बचाने के लिए हराम का खा लेना बेहतर है बजाय उसके कि उसकी जान जाया हो। ठीक है। तो कल के सबक में उसका कुछ हिस्सा जो रह गया था आपके सामने बयान कर दिया।
غیر اللہ کی نیاز اور فعلی شرک کی تردید کے بعد چار جو ہے بنیادی حرام چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، ابھی آپ کو بتا دیا. اور یہ چار چیزیں ہر دور میں انسانوں کے لیے حرام رہی ہے: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کو ذبح کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کریں گے وہ جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ مردار کھانے سے انسان کے جسمانی نشو و نما خراب ہوتی ہے. بہتا ہوا خون جو ہے اس میں بھی زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. اسی طرح خنزیر جو ہے وہ نجس العین جانور ہے، نجاست کھاتا ہے اور بغیرت ہے. اس کے کھانے والے میں بھی وہی صفات جو ہے آ جاتی ہیں. اور غیر اللہ کے نام پہ دی گئی نیاز میں بھی معنوی طور پہ نجاست پیدا ہو جاتی ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ جس چیز کو ذبح کیا جائے اس کی نجاست جو ہے خنزیر اور مردار سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کے طور پہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کی خاطر ان چیزوں کے استعمال کو مباح قرار دیا، جو ابھی آپ کو بتا دیا. تو بعض چیزیں جو ہے وہ دائمی طور پہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ انہیں خاص وجہ سے بعض اقوام پہ وقتی طور پہ حرام کر دیا جاتا ہے. تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی حرمت کا ذکر کیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، یعنی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں اور ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہے. یہ لوگ اگرچہ ابتدائی دور میں صحیح ایمان رکھنے والے تھے، ابتدائی دور میں یہ کیا تھے؟ صحیح ایمان لانے والے تھے. لیکن بعد میں یہودی اور عیسائی دونوں گروہ اپنے اپنے مشن سے ہٹ گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جا بجا تحریف کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے احکامات کو تبدیل کیا، دین کو بگاڑ کر رکھ دیا. اور یہودی مغضوب علیہم اور عیسائی گمراہ ٹھہرے، ضالین ٹھہرے. تو مطلب جو لوگ یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پہ حرام قرار دیا. تو اس سے مراد وہ جانور ہے جن کے پاؤں پنجے کی شکل میں ہو اور درمیان سے پٹھے ہوئے نہ ہو. ان میں اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور مرغابی وغیرہ شامل ہے. اگرچہ یہ جانور بنیادی طور پہ حلال ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ جانور وقتی طور پہ حرام قرار دے دیا، اور اس طرح سزا کے طور پہ یہودیوں کو ایک نعمت سے محروم کر دیا. ناخن والے جانوروں کے علاوہ ومن البقر والغنم، گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان جانوروں کی چربی حرام کر دی. یعنی یہودی لوگ گائے اور بھیڑ بکریوں کا گوشت تو استعمال کر سکتے تھے، لیکن چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کے پشتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او الحوایا، یا جو انتھڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، او الحوایا، یا جو انتھڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 قسم کی چربی کے علاوہ باقی ساری چربی یہودیوں کے لیے ممنوع قرار دے دی. نہ وہ اسے کھا سکتے تھے، نہ کسی دیگر کام میں استعمال کر سکتے تھے. تو یہودیوں کے لیے بڑا سخت حکم تھا کہ ایک حلال جانور کا گوشت تو کھا سکتے کہ لیکن چربی نہیں کھا سکتے تھے. اسے گوشت سے علیحدہ کرنے کے لیے انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی کیونکہ وہ حرام تھی. اس قسم کے سخت اور دشوار حکم کی مثال سورہ بقرہ میں ملتی ہے. جب ایک شخص قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ پر مارو تو وہ زندہ ہو کے تمہیں قاتل کا پتہ دے دے گا. یہودیوں نے حکم کی تعمیل کی بجائے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت پابندیاں عائد کی
کہ انہیں بڑی مہنگی گائے حاصل کرنے کر کے ذبح کرنا پڑی اور تب جا کے انہیں حقیقت معلوم ہوئی. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کے حکم عدولی کی وجہ سے، نافرمانی اور شرارت کی وجہ سے تھا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں اور بعض کی چربی جو ہے ان پہ ان کی جی آواز آ رہی ہے؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہودیوں کو یہ سزا ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے دی کہ ان سے بعض حلال جانوروں کی حلت موقوف کر دی تاکہ انہیں تکلیف ہو، اور اگر وہ اس سزا میں پورا نہ اترے اور حرام کیے ہوئے اشیاء کو بھی استعمال کرے تو ان پہ مزید وبال بھی لایا جا سکتا ہے. تو انسانوں پر ظلم اور زیادتی، انسانی حقوق کی تلفی، شرارت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عدم اخبات کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم من الرزق بالذنب، کہ انسانوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے خود اس پر، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر برے اثرات پڑتے ہیں. تو اسی لیے جب کوئی شریر آدمی مر جاتا ہے تو اس علاقے کے جانور اور درخت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موذی سے جان چھوٹی. وہ جانتے ہیں کہ اس بدکار آدمی کی وجہ سے وہ بھی پریشانی میں مبتلا تھے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، کبھی فوری طور پہ گرفت کر لیتا ہے، کبھی مہلت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیر جو ہے بڑی مضبوط ہے. بعض آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بالکل سزا نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی خاص مصلحت ہوتی ہے. جو ہی انسان موت کی طرف بڑھتا ہے اس کی سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے. بعض کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. تو یہ سب اس کی حکمت پر موقوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان بڑا مجرم ہے، جس نے قرید کی اور سوال کیا تو اس کے سوال کی وجہ سے ایک حلال چیز مسلمانوں پہ حرام ہو گئی. اگر وہ سوال نہ کرتا تو حرمت نہ آتی. اس نے خواہ مخواہ مخلوق خدا کو ایک نعمت سے محروم کر دیا. قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں اور نافرمانوں کو چھوڑتا نہیں. جو پریشانیاں، تکالیف، حوادث، بیماریاں اور نوازلات آتی ہیں یہ اکثر جو ہے انسانوں کے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے. بما کسبت ایدیکم، یہ تکالیف جو ہے تمہاری ہاتھوں کا دخل ہے اس میں. تو میدان حشر میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. تو بہرحال فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پابندیاں عائد کر دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں. ہمارا فیصلہ جو ہے حق پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل کے چند لوگ بغاوت کے مرتکب ہوئے تو ساری قوم ایک حلال چیز سے محروم ہو گئی. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرارت ایک آدمی کرتا ہے، ایک گروہ کرتا ہے، لیکن سزا پوری قوم کو ملتی ہے، اس کی سزا سب کو ملتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر یہود آپ کی تکذیب کریں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے پروردگار
بڑی کشادہ مہربانی والے ہیں، اور نہیں پھیری جاتی ان کی سختی لوگوں سے جو جرم کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہود اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کو عن قریب سزا مل جائے گی، اور عذاب جو ہے ان سے نہیں ٹالا جائے گا، انہیں ہر صورت میں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔